چلنا میرا رکنا میرا جانا میرا آنا ہو تیرے واسطے پوری ہو دعائیں یا اللہ. ایک نیا سفر جو یورپ اور یوکے کے لیے ہے، پھر سے ایک نئی صبح ہے، لہٰذا 20 سپٹمبر دوپہر 12 بجے فلائٹ کے ذریعے براستہ دبئی ہوتے ہوئے جرمنی کے شہر ہیمبرگ کی طرف روانہ ہو گئے. دعوت اسلامی کی قیوم سارے جہاں میں مچ جائے جان، اس پہ فدا ہو بچا بچا یا اللہ میری جھولی بھر دے. کراچی سے دبئی تقریباً 2 گھنٹے کی فلائٹ اور دبئی سے ہیمبرگ جو کہ جرمنی کا شہر ہے تقریباً 6.5 گھنٹے کی فلائٹ ہے. تقریباً شام 7 بجے وہاں کے وقت کے مطابق پہنچے. بہت سے اسلام بھائی ہمیں لینے آئے ہوئے تھے. جیسے ہی ایئرپورٹ پر پہنچے تو مغرب کا وقت بھی شروع ہو چکا تھا. الحمدللہ خوشگوار حیرت یہ ہوئی کہ ہیمبرگ جرمنی کے ایئرپورٹ پر باقاعدہ ایک نماز کی جگہ بھی بنی ہوئی تھی. الحمدللہ وہاں با جماعت نماز مغرب ادا کی. الحمدللہ عز و جل جرمنی کے ہیمبرگ ایئرپورٹ پہ پہنچے ہیں اور نماز کا مغرب کا وقت اب کچھ تھوڑا ہی رہ گیا ہے. سب سے پہلے ایئرپورٹ پہ نماز کی جگہ ڈھونڈتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، پھر آپ سے بات کرتے ہیں. میرا چلنا میرا رکنا میرا جانا میرا آنا ہو تیرے واسطے پوری ہو دعائیں یا اللہ ہو تیرے واسطے پوری ہو دعائیں یا اللہ. الحمدللہ عز و جل بڑی خوشائن بات اور بڑی اچھا یہ لگا کہ ہیمبرگ جرمنی کے ایئرپورٹ پر باقاعدہ ایک نماز کی جگہ ہے، ایک مسجد بنی ہوئی ہے، مطلب جا نماز بنی ہوئی ہے. تو تلاش کریں تو نماز کی جگہ بھی مل جاتی ہے، اور نہ بھی ملے تو ہم تو کہیں بھی پاک و صاف جگہ پر نماز پڑھ سکتے ہیں. تو اللہ کا بڑا کرم ہے کہ وقت کے اندر ہم نے نماز مغرب ادا کی. الحمدللہ اب آگے اپنے سفر کو انشاءاللہ جاری رکھتے ہیں. یا شکر مولا دیا مدنی ماحول، نہ چھوٹے کبھی بھی خدا مدنی ماحول، نہ چھوٹے کبھی بھی خدا مدنی ماحول. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ عز و جل اس وقت ہم ہیمبرگ جرمنی کے ایئرپورٹ پر ہیں، اور اللہ کی رحمت سے کئی اسلام بھائی یہاں پر ہمیں لینے آئے ہیں. ہم نے ایئرپورٹ پر اترتے ہی اللہ کی رحمت سے نماز مغرب ادا کی، اور اب آج سے ہمارا یورپ کا جدول شروع ہو رہا ہے، اور کل انشاءاللہ ہینوور میں سنت و فرا اجتماع ہوگا. جمعہ کا دن انشاءاللہ ہم فرینکفرٹ میں ہوں گے، اور پھر انشاءاللہ سیٹرڈے کو اللہ نے چاہا تو فرانس میں، اور سنڈے کو اٹلی میں. جمعے کو شام میں فرینکفرٹ میں جلوس میلاد بھی ہے، اجتماع میلاد بھی ہے، اور اس کے بعد الحمدللہ یوکے کا سفر شروع ہوگا. 26 کو انشاءاللہ ہم لندن میں ہوں گے، 27 کو برمنگھم میں ہوں گے، اور 28 کو انشاءاللہ ہم مانچسٹر میں ہوں گے، اور 29 کو انشاءاللہ بریڈفورڈ میں ہوں گے. اور اب نماز سے فارغ ہو کر اپنی رہائش گاہ پر پہنچے. رات کا کھانا وغیرہ کھایا. کچھ دیر تک اہم امور پر اپنے شیڈیول پر مدنی مشورہ ہوا. چونکہ ایک طویل سفر کر کے آئے تھے، تھکن بھی تھی، آرام کی ترکیب کی. میرا چلنا میرا رکنا میرا جانا میرا آنا ہو تیرے واسطے پوری ہو دعائیں یا اللہ. اگلے دن 21 سپتمبر جمعرات کی صبح ہم نے ہیمبرگ کے کچھ مقامات پر جا کر مدنی چینل کے لیے ریکارڈنگز کی. اس کے بعد جرمنی کے ایک دوسرے شہر ہینوور کے لیے روانہ ہو گئے. ہینوور ہیمبرگ سے تقریباً 2 گھنٹے کا فاصلہ ہے. چونکہ آج جمعرات تھی اور ہینوور میں سنت و بھرے اجتماع کا سلسلہ تھا، اسلامی بھائی جرمنی کے مختلف شہروں سے سینکڑوں کلومیٹر کا سفر کر کے ہینوور کے اس اجتماع کے لیے آئے تھے. ربیع الاول کا مبارک مہینہ، عاشقان رسول کا جذبہ بڑا دیدنی تھا. ان کے چہرے خوشیوں سے بھرپور تھے. الحمدللہ نعت خوانی بھی ہوئی. اس اجتماع میں مجھے بیان کرنے کی سعادت ملی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جرمنی میں رہنے والے عاشقان رسول کے لیے زبردست خوشخبری. الحمدللہ اس وقت میں جرمنی پہنچ چکا ہوں. آج ہینوور میں، جی ہاں، جمعرات ہے، اجتماع ہے، اور کل
जुलूस میلاد بھی ہے, اجتماع میلاد بھی ہے. وہ کہاں ہے؟ الحمدللہ اوفن باغ کے فیضان مدینہ میں آپ نے نماز مغرب جمعہ کا دن 22 سپٹمبر کو پڑھنی ہے. 7:25 پہ کم و بیش جماعت مغرب کی ہوگی, اور اس کے بعد مل کر انشاءاللہ جلوس میلاد میں شرکت کریں گے, مرحبا یا مصطفیٰ کی دھومیں مچائیں گے. اور اس کے بعد اجتماع میلاد ہوگا, محفل نعت ہوگی, بیان ہوگا, دعا ہوگی. میرا چلنا میرا رکنا میرا جانا میرا آنا ہو تیرے واسطے پوری. میرا عشق بھی رومی ورگا نہیں, میری جامی ورگی ٹور نہیں, پر مینو شوق مدینے جان دا, میرے دل وچ حسرت ہور نہیں. حضرت جبریل امین یہ فرشتوں کے سردار ہیں, روح الامین ہیں, فرشتوں میں سب سے بڑا مقام ان کا ہے. جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام ہر نبی کے پاس وحی لے کر جاتے رہے. یعنی اگر یہ کہا جائے کہ ہر نبی کے صحابی حضرت جبریل امین ہیں, یعنی کم و بیش اگر 1,24,000 انبیاء آئے, حضرت جبریل امین نے ان سب سے ملاقات کی ہے. سبحان اللہ. مگر ان کا نبی پاک کے ساتھ جو انٹریکشن تھا نا, وہ بڑا کمال کا تھا. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جبریل امین 12 مرتبہ آئے. حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس 4 مرتبہ آئے. حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس 50 مرتبہ آئے. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس 42 ٹائمز انہوں نے حاضری دی. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس 400 بار حاضری دی, اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس وہ 10 بار آئے. پہلے تو یہ دیکھتے ہیں کہ کتنا پیریڈ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور جبریل امین کی ملاقاتوں کا بنتا ہے. نبی پاک کی پہلی ملاقات جبریل امین سے ہوئی تو پیارے آقا کی عمر مبارک کتنی تھی؟ 40 سال. ٹھیک ہے, کہاں ہوئی تھی؟ غار حرا میں. ماشاءاللہ. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دنیا کتنے سالوں کے لیے اختیار فرمائی؟ عمر مبارک کتنی تھی؟ 63 میں سے 40 نکال دیں, کتنے سال بچ گئے؟ 23 سال. 23 سال کے دن بناتے ہیں تو اپروکسیمیٹلی 8,200 یا 8,300 دن بنتے ہیں. دنیا سے پردہ فرمانے اور جبریل امین سے پہلی ملاقات کتنے دن ہیں؟ 8,300, موٹا حساب. اور نبی پاک کی بارگاہ میں جبریل امین 24,000 مرتبہ حاضر ہوئے. اللہ, 8,300 دنوں میں 24,000 بار آئے. اچھا, اس میں کئی دن تو ایسے تھے کہ وہ آئے ہی نہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر 8,300 سے بھی ڈیوائیڈ کریں تو روزانہ 3 بار کی ایوریج بنتی ہے, اور جب کئی دنوں نہیں آئے وہ نکال دیں تو اس کا مطلب کئی دن میں 10-10 12 بار بھی آئے. اچھا, آتے کہاں سے تھے یہ بھی سمجھنا ہے. حضرت جبریل امین آتے کدھر سے تھے؟ سدرۃ المنتہا. یہ 7ویں آسمان سے بھی اوپر کا مقام ہے. زمین سے پہلے آسمان کا فاصلہ ہے 500 سال کا سفر. 500 ایئرز کا سفر ہے پہلا آسمان, پھر دوسرا, اس طرح 7 آسمان, اور پھر اس کے بھی اوپر سدرۃ المنتہا. پہلا سوال, اتنا دن میں 3 بار 4 بار 5 بار کیسے آتے تھے؟ کتنی سپیڈ تھی بھائی؟ یوں آتے تھے اور یوں جاتے تھے. تو اب جبریل امین کی رفتار کا عالم یہ ہے, تو میرے آقا تو جبریل کے بھی آقا ہے نا. تو نبی پاک اگر کبھی جرمنی میں کسی کی مدد کرنے آ جائیں تو یہ کوئی بعید نہیں ہے, واللہ وہ سن لیں گے, فریاد کو پہنچیں گے. اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے, دل سے پکارنے کی ہے. پھر دیکھو نبی پاک کیسے کرم فرماتے ہیں. تو پتہ چلا کہ جبریل امین کی رفتار. اچھا, ایک اور بڑا ریلیونٹ سوال ہے کہ یار اتنے سارے انبیاء, کہیں 400 بار, کہیں 42 بار, کہیں 10 بار, یہاں 24,000 بار, وجہ کیا ہے؟ آئے ہائے, کہتے ہیں نا جب بھی عشق کی گتھی سلجھتی ہے نا تو یا تو دربار اعلیٰ حضرت سے سلجھتی ہے یا خاندان اعلیٰ حضرت سے سلجھتی ہے. تو مولانا حسن رضا خان صاحب یہ برادر اعلیٰ حضرت ہے, یہ کہتے ہیں, وجہ بتاتے ہیں واٹ از دا ریزن کہ یہ کیوں بار بار آتے تھے. تو وہ کہتے ہیں بے لکھائے یار ان کو چین آ جاتا اگر. کہتے ہیں نبی پاک سے ملے بغیر جبریل امین کو چین ہی نہیں آتا تھا. انہوں نے جب سے جلوہ جانا دیکھا تھا سرکار کے عشق میں گرفتار ہو گئے تھے. بے لکھائے یار ان کو چین آ جاتا اگر, بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرا چھوڑ کر.
یہ بار بار جبریل امین سدرۃ المنتہا چھوڑ کر نہ اس لیے آتے تھے کہ روز نبی پاک کا دیدار چاہیے ہوتا، روز آقا کا دیدار کرنا ہوتا تھا، ان کو اتنا پیار ہو گیا تھا نبی پاک سے۔ اسی مہینے میں ہمیں ہمارے آقا کے در کی حاضری بھی عطا فرما دے، مکہ پاک کی حاضری بھی عطا فرما۔ اے رب کریم، اے رب کریم، ہماری دعوت اسلامی کو ترقیاں اور عروج عطا فرما۔ یا حبیب سلام علیکہ، اور اس کے بعد دیر تک اسلامی بھائیوں سے ملاقات کا سلسلہ رہا۔ دعوت اسلامی کی قیوم سارے جہاں میں مچ جائے دھوم، اس پہ فدا ہو بچہ بچہ، یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے۔ اجتماع سے فراغت کے بعد وہیں ایک اسلامی بھائی کے گھر پر ہم نے آرام کیا۔ میرا چلنا، میرا رکنا، میرا جانا، میرا آنا، ہو تیرے واسطے پوری ہو دعائیں، یا اللہ ہو تیرے واسطے پوری ہو دعائیں۔ اگلا دن 22 سپٹمبر یہ جمعے کا دن ہے، اور یہاں ہم نے جمعے کی نماز فرینکفرٹ میں موجود دعوت اسلامی کے مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ادا کرنی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ سب کو بہت بہت جمعہ مبارک ہو۔ اس وقت میں ایک بہت چھوٹے سے جرمنی کے شہر سیلے میں موجود ہوں، جو کہ ہینوور سے تقریباً 60 کلومیٹر دور ہے، اور اب جمعے کی صبح ہم تیار ہو کر نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے فرینکفرٹ کے لیے روانہ ہو رہے ہیں۔ جمعے کے دن بہت ساری نیکیاں کرنی چاہیے، کیونکہ ایک نیکی کا ثواب 70 نیکیوں کے برابر ہے۔ جمعے کے دن خاص طور پہ درود پاک پڑھیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، جس کا مضمون ہے کہ جو جمعہ کے دن 200 بار درود پاک پڑھے، اللہ کریم اس کے 200 برس کے گناہ انشاءاللہ معاف فرما دے گا۔ اچھا، پھر اسی طرح جمعے کے دن آپ ہو سکے تو سورہ یاسین پڑھیں۔ والدین اگر دنیا سے چلے گئے تو ان کی قبر پر جا کر سورہ یاسین پڑھیں تو پڑھنے والے کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ سورہ کہف کی تلاوت کریں، ایک جمعے تک دوسرے جمعے تک نور اس کے لیے کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ سارا پیکج جو ہے وہ جمعے کو ضرور ہمیں کرنا چاہیے۔ میری بھی نیت ہے، آپ بھی نیت کر لیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ آج جمعہ کا دن ہے، اللہ پاک آپ کی، میری، ہم سب کی بے حساب مغفرت فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہینوور سے فرینکفرٹ تقریباً 3.5 گھنٹے کا راستہ ہے۔ یاد رہے کہ جرمنی کی بعض سڑکیں ایسی ہیں جہاں کوئی سپیڈ لمٹ ہی نہیں ہے، حتیٰ کہ 200 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے گاڑیاں چلتی دیکھی، جو ہمارے یہاں اوور سپیڈ میں شمار کی جاتی ہیں۔ نبی سینوریا، نچلا نبی سینوریا، پیارا نبی سینوریا، سونا نبی سینوریا، یا اکرم الخلق مالی من الوذ به سواک عند حلول الحادث العمیم۔ بہرحال ہم نماز جمعہ سے پہلے ہی فرینکفرٹ میں آفن باغ کے فیضان مدینہ میں پہنچے اور اس کے بعد نماز جمعہ ادا کی۔ الحمدللہ نماز جمعہ پڑھانے کی سعادت مجھے حاصل ہوئی۔ مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ جنت تمہیں دلائے گی اے بھائیو نماز، یہ شفیع امم لاج رکھنا تمہیں، تم پہ ہر دم کروڑوں درود سلام۔ میرا چلنا، میرا رکنا، میرا جانا، میرا آنا، ہو تیرے واسطے پوری ہو دعائیں، یا اللہ ہو تیرے واسطے پوری
اور اس کے بعد کچھ دیر آرام کیا۔ مغرب کے بعد فرینکفرٹ میں عظیم الشان جلوس کا اہتمام کیا گیا تھا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج جمعے کا دن ہے اور 22 سپٹمبر ہے، اور ہم اس وقت فرینکفرٹ کے جلوس میں شرکت کے لیے جا رہے ہیں۔ اللہ کی شان یہ ہے کہ ویسے یہ جلوس ہمارے لیے تھوڑا یونیک تھا کہ رات میں جلوس تھا، مگر اب شدید بارش ہو رہی ہے، جس کو کہتے ہیں نا گھن گرج کے ساتھ بارش ہو رہی ہے۔ اب دیکھیں انشاءاللہ پھر بھی حوصلے جوان ہیں، جلوس کی طرف جاتے ہیں، وہاں اسلام میں ہمارا انتظار کر رہے ہیں اور مزید مناظر آپ کو وہاں جا کر دکھاتے ہیں۔ اللہ اس سال ہونے والے تمام جلوس میلاد، تمام اجتماعی میلاد کی خیر فرمائے اور پوری دنیا میں ہونے والے عاشقان رسول کے اجتماعات خیر و عافیت سے پورے ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سرکار کی آمد، مرحبا، آقا کی آمد، مرحبا۔ دعوت اسلامی سے کیوں پیار، یہ بھی ایک نیا منظر تھا کہ جلوس رات کے وقت میں جرمن انتظامیہ کی اجازت سے نکالا گیا۔ خدا پاک کا ہے کرم اس بڑا روح پرور منظر تھا جس کے مناظر مدنی چینل کے ناظرین نے بھی ملاحظہ کیے۔ اس جلوس پاک کی ایک خوبصورت بات یہ لگی کہ ہر تھوڑی دیر بعد ایک مبلغ دعوت اسلامی جرمن زبان میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا تعارف کرواتے اور یہ بھی بتاتے کہ یہ ہم جلوس میلاد کیوں نکالتے ہیں، کس کا میلاد منا رہے ہیں اور ان نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کیا ہے۔ Seine Lehren betonten die Einheit des Gottes, die Brüderlichkeit aller Menschen und die Bedeutung der Nächstenliebe. اس کی وجہ یہ تھی کہ جلوس میلاد کو دیکھنے کے لیے بڑی تعداد میں غیر مسلم بھی آئے تھے تاکہ ان تک بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک تعارف اور اسلام کی دعوت پہنچ جائے۔ آمین، صلو علی الحبیب۔ پاک کی آمد کی خوشی کی برکت سے ہم سب کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ نبی پاک کا سچا غلام بنا دے، نبی پاک کا سچا عاشق بنا دے، سرکار کی غلامی میں ہمیں قبول فرما دے۔ اے پروردگار، اے مالک و مولا، ہمیں جس طرح تم نے ربیع الاول منانے کا شوق عطا کیا، اس طرح سنتوں پر عمل کرنے کا شوق دیا۔ جس طرح بھائیوں نے میلاد کا اجتماع سے بھائی جلوس کرنے میں اپنا حصہ لیا، تعاون کیا، انتظامات کیے، اے اللہ سب کا سینہ بنا۔ برکتین اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد الصلاۃ اس کے بعد ہم نے فیضان مدینہ میں آ کر عشاء کی نماز باجماعت ادا کی اور اس کے بعد سنتوں بھرا اجتماع ہوا۔ Oh Allah the Almighty, Allahu Allah, protect me and guide me, Allahu Allah, through your love and mercy, Allahu Allah, Hasbi Rabbi Jallallah, Allah, ma fi qalbi ghayrullah, Allahu Allah, Noor Muhammad sallallahu, Allah, la ilaha illallah, اللہ نے نبی پاک کو جسمانی طاقت کیسی دی تھی؟ عرب میں ایک چیمپئن تھا جس کا نام تھا رکانہ، بہت بڑا پہلوان۔ نبی پاک علیہ السلام نے اس کو بھی اسلام کی دعوت دی۔ وہ کہتا ہے بھائی دیکھیں، اگر مجھے کشتی میں آپ پچھاڑ دینا تو پھر میں ایمان لے آؤں گا۔ اب نبی پاک ایک مبلغ ہیں، ایک داعی ہیں، اللہ کی طرف بلانے والے، اور وہ پہلوان، وہ کہہ رہا لڑائی لڑے مجھ سے، کشتی لڑیں، کیونکہ عرب میں اس کو آج تک کوئی ہرا نہیں سکا تھا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے۔ جیسی وہ سامنے آیا، کشتی کی تیاری ہوئی۔ اب ذرا سینیریو سمجھیے گا، صحابہ بھی جمع ہو گئے ہوں گے، لوگ بھی جمع ہو گئے ہوں گے کہ رکانہ پہلوان سے نبی پاک کی لڑائی ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر، اسے کیا پتا تھا کہ رب نے کیسا بنایا اپنے حبیب کو۔ نبی پاک علیہ السلام نے اس کو ہاتھ بھی لایا
اور اسی ہاتھ سے اٹھا کر اسے پٹک دیا. تھوڑی دیر کے لیے تو وہ شاکڈ ہو گیا کہ میرے ساتھ ہوا کیا. کہتے نہیں ابھی دوبارہ لڑائی ہوگی. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے پھر اس قریب آیا, جیسے ہی پیارے آقا نے اس کو پکڑا, اٹھا کے پھر پٹک دیا. ہی واز شاکڈ, وہ کتنی دیر تو اٹھ ہی نہیں سکا. اللہ اکبر. اور پھر وہ کہتا ہے کہ میری پیٹھ آج تک عرب کا کوئی پہلوان زمین پہ نہیں لگا سکا. میں اس بات کو مانتا ہوں کہ خدا کی قسم آپ کی عجب شان ہے. رکانہ نے کلمہ پڑھا اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا, جس کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں, ایسے بازو کی قوت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. اسلامی کی قیوم سارے جہاں میں مچ جائے. رات دیر تک یورپ کے مختلف ملکوں سے آئے ہوئے اسلامی بھائیوں کے ساتھ مدنی مشورے کا سلسلہ رہا, جس میں ہالینڈ اور جرمنی کے مختلف شہروں سے بھی اسلامی بھائی موجود تھے. پھر کافی دیر کے بعد جا کر آرام کا موقع ملا. اللہ میری جھولی بھر دے, یا اللہ میری جھولی بھر دے, یا اللہ میری جھولی بھر دے, جھولی. اگلے دن 23 سپتمبر ہفتے کی صبح ایک اور نئے ملک فرانس کے سفر کی تیاری تھی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ عز و جل جرمنی کا سفر پورا ہوا اور اب فرانس جا رہے ہیں, اور ٹرین کے ذریعے ہمارا مدنی قافلہ فرانس پہنچے گا. آج ہفتہ ہے, مدنی مذاکرے میں بھی شرکت ہوگی اور انشاءاللہ فرانس میں اجتماع میلاد بھی ہوگا. پیرس پہ رہنے والے عاشقان رسول ہمارے اجتماع میں ضرور تشریف لائیں. انشاءاللہ مل کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر خیر کریں گے. دعا کیجیے گا اللہ کریم ہمارا سفر بخیر و عافیت پورا فرمائے. اور آپ سے بھی گزارش ہے کہ اس مبارک مہینے میں دنیا میں جہاں کہیں ہیں مدنی قافلوں میں سفر فرمائیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کی نعمت ہے یہ دعوت. جرمنی سے فرانس کا سفر بذریعہ ٹرین کیا. وہاں کی ٹرینیں بہت سموتھ ہوتی ہیں, جن میں بیٹھ کر آرام سے مطالعہ بھی کیا جا سکتا ہے اور مدنی مشورہ بھی سکون کے ساتھ ہو سکتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ عز و جل. اس وقت ہم جرمنی کا ہمارا ٹور مکمل کر کے فرانس کے لیے روانہ ہو گئے ہیں. ہم ٹرین میں ہیں اور آج پیرس پہنچنا ہے, اور پیرس میں عظیم و شان سنت و بڑا اجتماع ہے. اور آج اجتماع میلاد کے ساتھ ساتھ ہم نے انشاءاللہ عز و جل مدنی مذاکرے میں بھی لائیو شرکت کرنی ہے. میری گزارش ہے دنیا بھر میں آپ جہاں کہیں ہیں آپ بھی مدنی مذاکرے میں ضرور شرکت کیا کریں. چلنا میرا رکنا, میرا جانا, میرا آنا, میرا چلنا. ٹرین دوپہر 1 بجے جرمنی سے چلی تو شام تقریباً 5:30 بجے فرانس کے شہر پیرس کے اسٹیشن پر پہنچی. میرا آنا. الحمدللہ عز و جل پیرس پہنچ گئے ہیں, اور اب جہاں کچھ دیر آرام کرنا ہے وہاں جائیں گے, اور پھر انشاءاللہ اجتماع ذکر و نات میں شرکت ہوگی. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہو تیرے واسطے پوری ہو دعائیں, وہاں ایک اسلامی بھائی ہمیں اسٹیشن سے اپنے گھر لے گئے. وہاں کچھ آرام کیا. واسطے پوری ہو دعائیں, یا اللہ میرا چلنا, میرا رکنا. تیرا شکر مولا دیا مدنی ماحول, نہ چھوٹے کبھی بھی خدا مدنی ماحول, نہ چھوٹے کبھی بھی خدا مدنی. اتنا دیا سرکار نے مجھ کو, اتنی میری اوقات نہیں. یہ تو کرم ہے ان کا, ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں. بچا بچا یا اللہ. اب ہمارا اگلا پڑاؤ یورپ کا ملک اٹلی تھا. اللہ کی نعمت ہے یہ دعوت اسلامی. آقا کی عنایت کون سے شہ بالا کی آمد آمد. مرحبا مرحبا
اسلامی ہے یہ دعوت اسلامی. میری عقل بھی نہیں میری شکل بھی نہیں مینو یار مناؤن دا ڈھنگ بھی نہیں. مصطفیٰ کی دعوت اسلامی. میرا چلنا میرا رکنا میرا جانا میرا